بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ میں ہوں علی عباس، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں۔ سرفراز شاہ صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فائنڈنگ دا ٹروتھ۔ آپ ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، جیسے آپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے یا بدھسٹ میں ہوئے یا ہندو میں ہوئے یا آپ سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے یا آپ کسی بھی مذہب کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اب جیسے ہی آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ آپ کے آباء و اجداد والی ہی ہوتی ہے زیادہ تر، کیونکہ 15 سال کی عمر تک آپ کو مذہب بھی دے دیا جاتا ہے، آپ کو کلچر دے دیا جاتا ہے، آپ کو ایک زبان دے دی جاتی ہے، آپ کو نیشنلٹی دے دی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کا جو نام ہے وہ بھی آپ کی مرضی کا نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب ان سارے معاملات میں آپ نے ٹروتھ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے، سچائی کی تلاش کیسے کرنی ہے، اس موضوع پہ آج ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب اب دیکھیں، کہتے ہیں یہ ہے کہ جی مسلمان جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، بے شک وہ کلمہ پڑھیں گے، بس باقی سارے گناہ الٹیمیٹلی معاف ہو جائیں گے، اور صرف وہ پیدا ہو گیا اس لیے وہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ نہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں مسلم گھرانے میں، نہ میں پیدا ہوں، بلکہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی بھی گھرانے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب جو بدھسٹ ہے اور جو ہندو ہے، جو کرسچن ہے، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جہنمی ہیں سارے، اور کیونکہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، ہم اپنے اس بارے میں ہمیں بڑا سپیریئر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے تو سب گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جو ٹروتھ کی جو فائنڈنگ ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ کے جینز میں آپ کو کانسیپٹس دے دیے جاتے ہیں، فلاسفی دے دی جاتی ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، ہندو جو ہیں وہ اس حساب سے اپنے کان میں جو بھجن ہے وہ بجا دیتے ہیں، تو ہم کیسے ٹروتھ کو فائنڈ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی حیثیت اس سلیٹ کی سی ہوتی ہے جس پہ کچھ نہیں لکھا، وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے کہ اس پہ کچھ نہیں لکھا۔ یہ اس کا ماحول ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، خاص طور پہ ماں باپ۔ دل چاہے تو اس سلیٹ پر خوبصورت الفاظ لکھ دیں، سادہ سلیٹ پہ، دل چاہے تو ناپسندیدہ الفاظ لکھ دیں۔ بچہ تو مجبور محض ہے وہاں۔ بچے کو ہم دیتے کچھ نہیں ہے، بچہ خود پک کرتا ہے چیزوں کو۔ جی، یہ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ میں اپنی اولاد کو بہترین چیز دینا چاہوں گا، لیکن وہ تھرو آبزرویشن وہ پک کریں گے جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہے۔ تو جو سمجھدار ماں باپ ہیں اولاد کی موجودگی میں ماحول کو بڑا ڈیسنٹ اور بڑا سافٹ، پولائٹ اور پاکیزہ رکھتے ہیں، ٹھیک، تاکہ بچہ پک وہی کرے۔ جو بچہ جہاں پیدا ہوا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا میری طرح پنجابی گھرانے میں، اس کو پیدائش کے فوراً بعد لے جا کے چینی ماں باپ کے پاس چھوڑ دیجیے، جی، تو وہ چین کی زبان بولے گا، چین کے طور طریقے سیکھے گا۔ بالکل صحیح۔ اس کو آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے کسی جگہ چھوڑ دیجیے تو وہی نارویجین لینگویج سیکھے گا، وہی طور طریقے سیکھ لے گا۔ صحیح۔ تو ہم نے دیا اسے کچھ نہیں، اسے پک کیا ہے۔ اب وہ پک کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کو اللہ نے بالغ نہیں کیا یا بالغ نظری نہیں آئی، یہ زیادہ درست کہ یہ ٹھیک۔ جب وہ ہوش مند ہو جاتا ہے تو پھر جو چیزیں پک کر لیں وہ تو کر لیں، وہ جو چیزیں پھر پک کرتا ہے ان کو تولتا بھی ہے، اور جو پہلے پک کر لی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو بھی تولتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ یہ بات کر رہے ہیں 18-19 سال کے بعد جا کے وہ اپنے کانسیپٹس کو تولتا اور پرکھتا ہے، اس سے پہلے تو نہیں پرکھ سکتا نا؟ نہیں، وہ اس سے پہلے تو اس پر بالغ ہونے تک جی، گناہوں کا بوجھ بھی اس کے سر نہیں ہے۔ اوکے، ہاں صحیح ہے۔ آج صبح ایک جگہ لیکچر تھا تو وہاں میں ایک گزارش کر رہا تھا ان کی، جی، یہ جو ناپ تول کی بات ہے، پرکھنے کی بات ہے، اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ وہاں ہندوازم کے ریفرنس سے بات ہوتی تھی، جی، تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ مجھے درجنوں ہندو مذہب کے پیروکار ملے،
یورپ میں جاتے رہتے ہیں، وہاں بہت ہیں جو برملا ایک بات کا اظہار کرتے ہیں کہ بدھ جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، جہاں ماتھا ٹیکتے ہیں، جی جی یہ خود ہمارے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، مٹی کے ہیں، صحیح. تو انہوں نے کیا دینا ہمیں. اب یہ جو ان کے الفاظ ہیں، حالانکہ ہندو اپنے مذہب کے بارے میں بڑا اسٹانچ ہے، اس کے باوجود وہ یہ بات برملا کہہ رہے ہیں، چھپ کے نہیں کہتے. تو بچہ ایک عمر کی ایک حد کے بعد خود ناپنے تولنے لگتا ہے، اور اسی وقت اس پر رب نے فرض کی ہے یہ بات بالغ ہونے کے بعد، کہ اس پر فرض ہے کہ وہ پیغام حق کی تلاش کرے. جہاں ہم مسلمانوں پہ ایک فرض ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مذہب کی دین کی تبلیغ ہر مسلمان پہ فرض ہے، جی وہ اس ریفرنس میں ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ پیغام حق کو نان بلیورز تک پہنچایا جائے. نہیں، لیکن اب پیغام حق بھی تو شاہ صاحب ایک ریلیٹیو ٹرم ہے نا. جیسے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، 4-5 سال کا ہوتا ہے بچہ، آپ کے بھی جب بچے چھوٹے تھے آپ ان کو مسجد میں لے گئے، جو دربار میں جاتے ہیں وہ درباروں میں ساتھ لے جاتے ہیں، عمرہ کروا دیا، حج کروا دیا، قربانی ہو رہی ہے، یہ ساری ایکٹیویٹیز وہ دیکھ رہا ہے اور انہی کو وہ سچ سمجھ رہا ہے، انہی کو وہ حق سمجھ رہا ہے. کچھ لوگ جو ہیں مجالس میں لے جاتے ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ وہ بن گیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ وہ بن گیا. اب یہ سارے اسکول آف تھاٹ، یہ سارے کانسیپٹس اور فلاسفیز، آئیڈیالوجیز، یہ آپ کی بنتی جا رہی ہیں. آپ کو کہہ دیا کہ آپ پنجابی ہیں، آپ کو کہہ دیا آپ پاکستانی ہیں، آپ کو کہہ دیا آپ بریلوی ہیں، آپ کو یہ بتاتے گئے لوگ. اب یہ سارا کچھ آپ کا 15 سال کی عمر میں سب کچھ آپ کا پک گیا، بالکل ایسی سلیٹ تھی وہ ساری بھر گئی. آپ نے اسی کو حق مان لیا، اسی کو سچ مان لیا. اب آپ نے اس کی پریکٹس شروع کر دی تھرو آؤٹ لائف آگے. اب اس ساری سلیٹ کو ڈیلیٹ کر کے کیسے وہ جانچے گا کہ میں بدھسٹ کے گھر اگر میں پیدا ہوا ہوں تو نہیں، بدھسٹ تو کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، اسلام کا کانسیپٹ ٹھیک ہے. اس کے دماغ میں یہ سوال کیسے آئے گا، اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آئے گی؟ میں یہی عرض کر رہا تھا. دیکھیے، جو پیغام حق لفظ میں نے استعمال کیا، میں اس پیغام کو ریفر کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. ٹھیک ہے. یہ باقی جتنی چیزیں ہیں اس کو ضروریات کے لیجیے، یہ ضروریات بات کی پیداوار ہے. میں پیغام حق اس کو ریفر کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا تھا. اس کو میں اس لیے پیغام حق کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقتاً پیغام حق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب ہم نان بلیورز تک پہنچاتے ہیں، میں نے اسی لفظ نان بلیور خاص طور پہ یوز کیا تھا، وہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر بالغ ہیں تو ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حق کی تلاش میں رہیں. ٹھیک ہے. اور وہ پرکھیں چیزوں کو. آپ اس سے انکار نہیں کر پائیں گے کہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. صحیح. وہ اسی لیے ہے، اس میں ہماری کاوشوں کو دخل نہیں ہے. لکیلی، میں خوش قسمتی سے کہتا ہوں. جی جی. وہ قرآن کو پڑھ کے ادھر راغب ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھ کے راغب ہوتی ہیں. ویسے کرسچینٹی پہ بھی لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. وہ رفتار نہیں ہے. سیکنڈ نمبر پہ کرسچینٹی ہے بڑا پھیلنے والا مذہب، اس لیے وہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت میجورٹی 7 بلین لوگ ہیں ہم، جی، اس میں جو میجورٹی دیکھیں گے وہ کرسچنس کی ہے. تو آخر تو وہ دیکھیں مذہب پھیلتا پھیلتا ہی پھیلا ہے نا. اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں جی حکومت آ گئی، ان کے ہاتھ میں تعلیم آ گئی. انوینشن جتنی آج جو چیزیں استعمال کرتے ہیں سب انہی کی صحیح ڈسکور کی ہوئی ہیں. یہ ایک اصول ہے، کیونکہ یہ جو میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ انسان کی طاقت یہاں نہیں ہے، مسلس میں نہیں ہے، اس کی طاقت یہاں ہے. تو جب آپ کے پاس علم ہے، جی، آپ کے پاس معلومات ہیں، وہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے. اسلام کی شروع کے سال دیکھ لیجئے، 300-400 سال مسلمانوں کو عروج ملا ہے. جی جی. ہمارے آپ اسٹڈی کیجیے
شروع کے 400 سال ٹاپ پر تھے، ٹھیک، یہی ہم تھے. صرف ایک فرق تھا کہ ہمارے یہاں اسکالرس کمال کے پیدا ہوئے، ٹھیک، ہم نے علوم بانٹے ہیں دنیا بھر میں، اور آدھی سے زیادہ دنیا تو ہم فتح کر چکے تھے اسلام کے شروع کے 100 سال کے اندر اندر. تو جب بھی آپ کے ہاتھ میں علم آئے گا، معلومات آئیں گی، وہ اصل میں آپ کی اسٹرینگتھ ہے. وہ عیسائیوں کو ملی اور وہ پھیل گئے. اور عیسائیت، ایک بات یاد رکھیے، جی جی، اسلام سے کہیں زیادہ پہلے آنے والا مذہب ہے. جی جی، 500 سال کا فرق ہے، نہیں، 600 سال 600 سال کا، ٹھیک ہے، وہ فرق ہے. صحیح ہے، 600 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کرسچینٹی کی تعداد زیادہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب اسلام جس تیزی سے پھیل رہا ہے اور جس تیزی سے مسلمان آبادی بڑھ رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب آپ میجورٹی میں آ جائیں گے. شاہ صاحب میں آپ کے سامنے نا پریکٹیکل لاجیکلی سینیریو رکھتا ہوں دو. ایک بچہ ہے جو ایک یہودی کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور ایک بچہ ہے جو مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اب جو مسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ تو آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ کہ حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اور وہ تو حق سچ پہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کو ایفرٹ کر کے حق سچ کی تلاش کرنی پڑے گی. میں ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو مسلم ہے اس کو حق سچ کی تلاش نہیں اس کرنی کو پڑے گی. ایڈوانٹیج یہ ملا کہ یہ رب تعالیٰ نے اس کو. یہ انصاف ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، دو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. کہ آپ کس گھرانے میں پیدا ہوں گے جی، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہوگا یہ آپ کی چوائس نہیں ہے. صحیح. یہ دو چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. نام بعد میں تبدیل کر سکتے ہیں، جی جی، لیکن اصل میں چوائس آپ کی نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے اس بچے کو اس پر رحم یہ فرمایا کہ وہ سلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. کل کو اگر میں یہ کہوں کہ جو بچہ ویسٹ میں پیدا ہوا، جی جی، اس کے پاس جنرل نالج میں نسبت بہت بہتر ہے، جی، جنرل نالج بہتر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس کامن سینس مجھ سے زیادہ ہے. صحیح ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اپنی مرضی سے تو میں یہاں نہیں پیدا ہوا. تو کیا یہ انصاف ہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکے گا. ہاں، یہ ضرور جس سے میں یہ سوال کروں وہ مجھے پلٹ کے کہہ دے گا کہ چلیے سن بلوغ تک پہنچتے ہوئے تو آپ کا اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جتنی عمر آپ کی گزری اس میں آپ نے یہ تمام چیزیں حاصل کیوں نہیں کر لیں؟ بڑی سمپل جی لاجک ہے نا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ رب تعالیٰ نے اسی لیے فرض کیا ہوا ہے ہر انسان پر کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ حق کی تلاش میں نکلے. لیکن شاہ صاحب یہ مشکل نہیں مرحلہ آپ کے خیال سے؟ اس کے تو سارے کانسیپٹ بن چکے ہوتے ہیں. ایک نئی ریسرچ کے مطابق نا آپ کے جو عادات ہیں، جو آپ کے تھنکنگ پیٹرنز ہیں، وہ 30 to 40% جو ہیں وہ جینز میں آ رہے ہیں آپ کے. اور باقی جو آپ اس فیملی میں، جیسے آپ نے عرض کیا کہ بچہ اگر مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، آپ نے اس کو چائنیز فیملی میں ڈال دیا ہے، تو وہ سارے وہی طور طریقے، وہی سارا کچھ سیکھے گا. حالانکہ وہ کنسیپچولی مسلمان ہے بائی برتھ، لیکن اگر وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بدھسٹ ہوگا، یا جو جس دین پہ وہ قائم ہے وہ اس پہ ہوگا. یہ جو کنورشن ہوتی ہے یہ کس کے نتیجے میں ہوتی ہے؟ جو بات میں کر رہا تھا کہ اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا، تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب ہے آج. جی جی، وہ کیسے ہے؟ اور میں ساتھ یہ عرض کیا تھا اس میں ہماری ایفرٹس کو دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کنورشنز ہوتی ہیں وہ خود پڑھ کے قرآن پاک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اسٹڈی کر کے وہ خود راغب ہوتے ہیں اسلام کی طرف. یہ بات اس لیے میں نے شروع میں عرض کی تھی آپ سے. ٹھیک ہے، کہ یہ ہم پہ فرض ہے. جیسے میرے اوپر فرض یہ ہے میں جاہل نہ رہوں، میں تعلیم حاصل کروں. اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے والدین کے بڑی ہارڈ اینڈ منی خرچ کر کے ویسٹ میں جا کے پڑھتا ہوں، امریکہ جا کے پڑھتا ہوں. کس لیے؟ کہ وہ ایک ارج ہے میرے اندر کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، میں پڑھا لکھا ہو گیا ہوں. اسی طرح جو بلیف ہے اس کے اندر بھی یہ اسی طرح ہم پر فرض ہے
اور لوگ کرتے ہیں یہ. زیادہ تر اکثریت چونکہ سسٹم ایسے ہیں, گرچہ ہم میں سے کسی آدمی نے کبھی اسے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کی. ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. جی جی. امریکہ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ذرا سا ہم ڈیپلی اسٹڈی کر لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کے حالات ہم سے زیادہ پتلے ہیں. ایک سیدھا ثبوت ہے جی جی کہ آپ کے یہاں ایک آدمی کماتا ہے, جی, کم از کم 10 آدمی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں 2 آدمی کماتے ہیں اور 2 ہی کھاتے ہیں. صحیح. اس کے باوجود کریڈٹ کارڈز کے چکر میں پھنسے رہ جاتے ہیں. وہ تو روٹی کے چکر سے نہیں ان کا ایک عام آدمی نکلتا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہاں یہ فرصت ملے جی جی کہ وہ تحقیق کرے کہ میں کدھر جاؤں. جی جی. وہ تو غریب جا کے حال تو دیکھیے ان لوگوں کا. میرا واسطہ رہتا ہے, مجھے موقع اللہ دے دیتا ہے کہ اسٹڈی بھی کر لوں ان لوگوں کو. وہ بیچارے ساری عمر اسی غم میں گھلتے رہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی قسط آ گئی. جی. اب اس کو میں مارگیج کی قسط آ گئی, گاڑی کی قسط آ گئی, انٹرسٹ اونلی کرا لوں. جی. تو چلیے پرنسپل اماؤنٹ بعد میں دیکھا جائے گا پے ہوتی ہے نہیں ہوتی. زندگی تو گزارا تو وہ ساری عمر مارگیج کی انٹرسٹ اونلی پے کرتا رہتا ہے. انسٹالمنٹ پہ چیزیں لی ہوئی ہیں, انٹرسٹ اونلی. کریڈٹ کارڈ ہے, انٹرسٹ اونلی. پرنسپل اماؤنٹ وہ وہیں کی وہیں اسٹینڈ کر جاتی. صحیح. اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے. وہ شاید آپ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے تبدیل ہوں گے. لیکن جن لوگوں کے پاس فرصت ہے یا جن کی ایکسیس ہو جاتی ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. شاہ صاحب میں کاؤنٹر آرگومنٹس دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. آپ نے جیسے کہا کہ مسلم جو ہے نا دنیا میں مذہب جو ہے اسلام پھیل رہا ہے, اس طرح بہت سارے مسلمس بھی ہیں جو مذہب اسلام چھوڑ بھی رہے ہیں. وہ ایتھیسٹ بھی ہو رہے ہیں, ان میں سے کچھ بدھسٹ ہو رہے ہیں, ان میں سے کچھ دوسرے مذاہب جو ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, اس میں شک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو آپ کا جہاں بھی انسپائریشن ہوتی ہے تو آپ اس کانسیپٹ اور فلسفی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی وہ پوائنٹ ہے جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب انسان سن بلوغ کو پہنچا اس کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ ناپ تولے. شروع کی بات یاد کر لیجئے جب میں نے کہا کہ جب وہ ٹین ایجر ہوتا ہے, اس کے لاسٹ لیگ پر ہوتا ہے ٹین ایج کے, تو وہ ناپتے تولنے لگتا ہے کہ جو کچھ آج تک مجھے ملا وہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. صحیح. جو حاصل کرنا ہے وہ ناپ تول کر رہا ہوتا ہے. یہ اسی ناپ تول کا نتیجہ ہے جی کہ کچھ مسلمان بدقسمتی سے دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ سچ تھا. جی جی. ان کی تحقیق ان کو یہ بتا رہی ہے, چاہے رائٹلی اور رانگلی. جی جی. اس سے بحث نہیں, بحث اس میں ٹھیک ہے. بات وہاں ہو رہی ہے کہ بچہ کرتا کیا ہے. کہ بچہ پک کرتا ہے تھرو ہز آبزرویشن. سمجھ ہم یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی تربیت کر رہے ہیں, لیکن وہ تربیت سے زیادہ پک کرتا ہے. جب اس کو ہوش آتی ہے, سمجھدار ہوتا ہے, تو پھر اس کو ناپتا تولتا ہے, تراش خراش اس کی کرتا ہے. جی. کہ جو میں نے سیکھا وہ بائی بکش اسٹینڈرڈس درست تھا کہ نہیں تھا. وہ پھر ساری عمر اس کی یہ تراش خراش اور اس کے اندر چینجز جاری رہتی ہے. اچھا, اب مسلم نے جس نے اپنا مذہب چھوڑ کے کوئی دوسرا اڈاپٹ کر لیا, یا وہ ایتھیسٹ ہو گیا یا وہ ایگنوسٹک ہو گیا, یہ 2-3 ہی جو ہیں وہ کنورژنز ہوتی ہیں. اب وہ تو سچے دل سے صدقے دل سے وہ تحقیق کر رہا ہے. اب ایسے شخص کا خدا کی نظر میں کیا مقام ہوگا؟ مرتد. وہ مرتد ہوگا. لیکن قرآن کی ایک آیت کا میں آپ کو تھوڑا سا جو حوالہ دینا چاہوں گا, جس میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ نہ رہو. وہ دیکھیے قرآن پاک کا معاملہ ایک ایسا ہے, ایک تو بڑی فصیح و بلیغ عربی میں ہے. جی. ہم لوگ اجمی ہیں, زبان پر کمانڈ نہیں ہے. جی جی. اگر ہم زبان سیکھ بھی لیتے ہیں تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جو اس وقت کا جو عرب کلچر تھا
اس کی بیک گراؤنڈ میں ہے. ٹھیک. وہ نصیحت ہے ان لوگوں کو, وہ مسلمانوں کو نہیں ہے, ان لوگوں کو ہے جو مسلمان نہیں ہیں, کہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر قائم نہ رہو, وہ ان کے لیے ہے یہ. اور قرآن پاک کی ایک چیز بڑی خوبصورت ہے اس میں کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے متعلقہ کئی آیات دوسری صورتوں سے لا کے ان کو کمبائن کر کے پھر سمجھنا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ادروائز ہم دھوکے میں رہ جائیں گے, غلط سمجھ جائیں گے. تو اسی طرح یہ اس وقت جو نان بلیورز تھے, کافر تھے, یہ ان کے لیے تھا کہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سینیریو کو اور کھول لیتے ہیں. ایک شخص ہے جس نے بہت سارے کانسیپٹس, فلاسفیز, آئیڈیالوجیز, ریلیجنز اس نے اسٹڈی کر لی. اب اس نے ایک اڈاپٹ کر لیا, ڈیفینیٹلی اس کی ایک پہ انسپائریشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی, اس نے وہ اڈاپٹ کر لیا. اب یہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو ہے نا وہ حق اور سچ کا جو راستہ ہے میں نے وہ اڈاپٹ کیا ہے؟ بہت صحیح فرمایا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب یہ پتہ لگا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے؟ آپ کو کب یہ پتہ لگا کہ دوسرے ساتھی کی مدد کرنا اچھی بات ہے؟ جی سیکھتے ہوئے ہوا نا. جی جی, بچپن سے ہی گھروں سے ہی پتہ چل گیا. گھروں سے پتہ چلا نا. جی جی. باقی چیزیں آپ نے بعد میں سمجھی کہ دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے, دوست میں کس حد تک جاتا ہے بندہ دوست کے لیے, یہ سب آپ نے سیکھی. تو یوں ہی انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے. صحیح. زندگی کی حقیقتیں سب سے بڑا ٹیچر ہیں اس کی. صحیح ہے. وہ سکھاتی ہیں. آپ اس کو دیکھیے کہ اگر یہ بات نہ ہو, کتنے سائنسدان جی جی ایتھیسٹ ہوئے اور آخر عمر تک جاتے جاتے پھر واپس چلے گئے کہ خدا کے وجود کا مان لیا. سارے نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کتنے. جی ایک بڑی پرسنٹیج. کچھ بلکہ ایسے تھے جو مذہبی تھے اور جب انہوں نے سائنس کی تحقیق میں وہ شروع ہوئے تو وہ ایتھیسٹ ہو گئے. وہ کچھ نہیں ہے, وہ زیادہ تر لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ جب سائنس کی طرف راغب ہوئے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کہتے ہیں مذہبی ہو گئے, وہ ایتھیسٹ ہو گئے. ایتھیسٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن آخری عمر میں پہنچ کے جی انہوں نے ریئلائز کر لیا, سیکھ لیا کہ نہیں, ایک طاقت ہے جی 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 جو یہ ساری کائنات کو چلا رہی ہے, بلکہ آرکیسٹرائز کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ہر لمحے سیکھتا ہے, اور وہ جو سیکھ رہا ہے وہی فیصلہ کرتا انسان کے اندر کہ میں جو پہلے کر رہا تھا وہ غلط تھا, ٹھیک ہے, درست یہ ہے. صحیح ہے. اور بعض کا ہوتا یہ ہے کہ دھوکہ کھائے ہوئے ہوتا ہے. جی جی, پہلا صحیح ہوتا ہے, دوسرا غلط سیکھ جاتا ہے. یہی بالکل میرا یہی پوائنٹ. لیکن جی پھر وقت سکھاتا ہے, یعنی وہ پہلا درست تھا, یہ غلط ہے. جی, پھر آدمی پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل تو جاری رہے گا. اب بس اب یہاں پہ تھوڑا سا رکیے گا. اب جیسے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو پہلے والا کانسیپٹ تھا وہ ٹھیک تھا, جو اڈاپٹ کیا وہ ایک علم کی تحقیق کے راستے میں, اور وہ دھوکہ کھا لیا اس نے, وہ غلط راستے پہ چل پڑا. ہو سکتا ہے آگے جا کے پھر وہ سچ کی تلاش دوبارہ سے اس کو ہو جاتی. اب یہاں بھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس مقام پہ, تو اس مقام پہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ پھر نان بلیورز میں آ جائے گا وہ رب کے یہاں. ٹھیک ہے. وہ تو سیدھی سی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ توبہ وقت آنے سے, آخر وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو. آج توبہ کر لو, کیا معلوم کل آئے یا نہ آئے. صحیح ہے. اچھا ویسے شاہ صاحب یہ آپ کو تھوڑا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ نہیں لگتا, اور یہ آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے کہ لوگ کانسیپٹس کی اور فلسفی کی تلاش میں جائیں اور پھر کوئی راستہ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس کو حق سچ مانیں؟ یہ کہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. سب لوگ تو دیکھیں نا, جیسے آپ نے خود فرمایا, ایون پاکستان میں بھی لوگ وہ روزگار کے مسائل, گھر کے مسائل, میں نے شادی کرنی, میں نے گھر بنانا ہے, تو لوگ تو اسی میں الجھے رہتے ہیں زندگی میں زیادہ تر لوگ. تو ان سے بھی اتنا ہی سخت سوال ہوگا جتنا ایک تحقیق والے سے سوال ہوگا. بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. سوال سب سے یکساں کیا جائے گا. ٹھیک ہے.
یہ اور بات ہے کہ جسٹیفیکیشن کوئی دے دے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری راہیں بتا دی ہیں. یہ کہ توبہ آج ہی کر لو، کیا معلوم کل آئے یا نہ آئے. صحیح. اسی طرح ہر وقت ہم الجھے رہے ہیں اپنے روزگار کے سلسلے میں، تو رب کو بھلا بیٹھے، انتہائی غلط بات ہے. صحیح. آدمی سیکھتا رہتا ہے ساری عمر. اچھا شاہ صاحب، کوئی اپنا پرسنل آپ بتائیے گا ایکسپیرینس کہ ایک فلسفی کو آپ آج سے 30-40 سال پہلے آپ سمجھتے تھے یہ ٹھیک ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا وقت گزرا، آپ نے سوچا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کو چھوڑنا ہے اور میں نے یہ دوسری اڈاپٹ کرنی ہے، ایسا کبھی آپ پہ وقت آیا ہے؟ یہ ایک قصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام معاملات میں ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک اپروچ میری، اس کو میں سمجھا بہت صحیح ہے. صحیح. وقت گزرا، کچھ تجربہ ہوا، جی. معلومات بڑھی، پتہ چلا کہ نہیں وہ اپروچ تو اتنی اچھی نہیں تھی. کوئی اپروچ کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل کرنا چاہوں گا. پلیز. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ آپ کی اور سبارڈینیٹ کے درمیان ہمیشہ ایک ڈسٹینس قائم رہنا چاہیے. جی جی یہ آج بھی جو مینجمنٹ پرانے سٹائل کی پڑھائی جاتی ہے، جی. اس میں یہ آج بھی رائج ہے کہ وہ ڈسٹینس قائم رکھتے ہیں. وقت نے کچھ اور سکھایا. وقت نے یہ سکھایا کہ ایک چیز پر نظر رکھو کہ جو تمہارا ماتحت ہے وہ انسان ہے، اس کا خیال رکھو ہر ممکن حد تک، صحیح. جہاں تک رکھ سکتے ہو. لیکن جب ڈیوٹی کی بات آ جائے تو پھر اس کے ساتھ لحاظ کوئی نہیں ہے. اب یہ نیا کانسیپٹ ہے، اور اس کو میں نے زیادہ پروڈکٹیو پایا. بالکل ٹھیک. کہ جب وہ رویے میں فرق آ گیا اور میں نے بجائے ماتحت کو کسی بات پہ ڈانٹ کے کہنے کے، اس کو ہنستے ہوئے لہجے میں، خود ہنستے ہوئے نہیں، جی جی، ہنستے ہوئے لہجے میں اس کی توجہ مذاق کے رنگ میں ادھر دلائی کہ کیا کیا تم نے. صحیح. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ دوبارہ اس سے وہ غلطی ہوئی نہیں. اور شاہ صاحب کیا یہ بھی تو ممکن ہے کہ 10 سال گزرنے کے بعد یہ کانسیپٹ اور ایوالو ہو جائے؟ بالکل ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. تو پھر آپ وہ اڈاپٹ کر لیں گے؟ بالکل کر لوں گا. اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اب نئی ریسرچز آ گئی ہیں اور نئی چیز آ گئی ہے، جیسے ہی اگر آپ کنونس ہوئے تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں. بالکل. تو اس کا مطلب ہے یہ کانسیپٹس فلسفیز جو ہیں ان کو ہر وقت پرکھتے رہنا چاہیے. یہ کہیں فکس نہیں ہوئی کبھی، یہ ڈائنامک ہیں. صحیح. یہ بڑھتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک. اسی لیے ایک بات میں بڑا زور دیتا ہوں ہر ایک پر کہ مطالعہ جی کرتے رہیے. کتابوں کا مطالعہ اور انسانوں کا مطالعہ، ٹھیک ہے، یہ کرتے رہیے، آپ سیکھتے چلے جائیں گے. اچھا میں بس شاہ صاحب آخری سوال کرنا والے مطالعے کی بات کی تو وہ اکثر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں یا وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو آپ کے مطالعے میں، مشاہدے میں بات آئی ہوگی. بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو گائیڈ پکڑے رکھیں، جی جی، جو ہمارا ہاتھ تھام لے جہاں ہم سلپ ہونے لگیں، صحیح، تو پھر آدمی اس طرح بہکتا نہیں ہے. صحیح صحیح. وہ آپ سے اکثر اپنے ایک باس اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، اب تو انتقال فرما گئے، ایسم نقی صاحب. جی جی جی. ایک بار میں بہت بھڑکا ہوا تھا اور میں نے ایک لیٹر لکھا بڑا اسٹرانگ. جی. تو نوکری کی اپنی پابندیاں ہوتی ہیں، تو اپنے باس کو دکھانا ضرور تھا. جی. تو میں نے دکھایا کہ سر یہ لکھا. انہوں نے کہا نہیں اچھا لکھا، یہ ذرا میرے پاس چھوڑ جائے، میں بزی ہوں، پھر میں اسے ذرا غور سے دیکھوں گا. اب وہ باس تھے تو ان کو میں ریمائنڈ تو نہیں کرا سکتا تھا. جب 3-4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ سر وہ ایک لیٹر تھا آپ کے پاس، دیکھ پائے؟
تو انہوں نے دراز کھولی، کہنے لگے ہاں ہاں میں نے دیکھا تھا، یہ لیں میرا خیال ہے اس کو دوبارہ ری رائٹ کر لیجیے۔ پہلا جو لیٹر لکھا تھا وہ تھا 1.5 پیج پہ، ٹھیک ہے، تو جب دوبارہ میں نے لکھا تو وہ 1 پیج پر رہ گیا، ٹھیک، 3/4 آف اے پیج۔ پھر لے گیا، میں نے کہا سر یہ میں نے اس کو ری رائٹ کر لیا، دیکھ لیجیے گا، 1 منٹ چھوڑ دیں میں یہ ذرا دیکھ رہا ہوں اس کو، پھر چیک کرتا ہوں۔ 4-5 دن پھر گزر گئے، پھر میں نے کہا کہ سر وہ لیٹر، ارے ہاں ہاں وہ میں بھول گیا تھا، میرا خیال ہے شاہ صاحب بڑا اچھا لکھا لیکن ابھی اس میں گنجائش ہے، اس کو دوبارہ دیکھ لیجیے۔ میں گیا تو 4-5 سطر کا رہ گیا جب لکھا، صحیح، میں نے دیا، اچھا یہ میرا خیال ہے ایک بار پھر لکھنا ہے اس کو۔ اچھا، تو میں نے کہا سر چھوڑیں کیا لکھنا، اس کو پھاڑ ہی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے یہ کہا کہ پھاڑ ہی دیتے ہیں تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایک سبق سیکھ لیں، زندگی کبھی غصے میں کسی کو کچھ نہ کہیں اور غصے میں لکھیے نہیں۔ صحیح، جب بھی غصے میں کچھ کہیں گے اور یا غصے میں لکھیں گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ بالکل صحیح، اب یہ ہر لمحے آدمی سیکھ رہا ہے۔ جی جی، وہ ایک دن نوجوانی تھی میری، میں تو ینگ، اس وقت کافی ینگ تھا، تو میں نقی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے خود ہی ریڈ کیا کہ کیا بات ہے شاہ صاحب آج بڑے کان سرخ کیے ہوئے ہیں آپ نے۔ تو میں نے کہا سر وہ فلاں آدمی جو ہے اس نے یہ کیا، اس کو مجھے کہنے لگے کہ ایک بات بتائیں، آج جتنی مصروف زندگی ہے کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ کو بتانے چلا آئے کہ فلاں محفل میں اس آدمی نے آپ کو گالیاں دی؟ کوئی اتنا ہمدرد نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، جی جی، تو اس کی اپنی کوئی غرض چھپی ہے اس کے پیچھے، یا جس کا وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو گالیاں دی ہیں اس کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی ہے اور وہ آپ کو بھڑکا کے وہ دشمنی آپ کے ذریعے نکالنا چاہ رہا ہے، صحیح، یا یہ کمزور ہے دوسرا آدمی اسٹرانگ ہے، یا آپ کے کندھا استعمال کر رہا ہے بندوق چلانے کو۔ صحیح، اور سب سے آخری بات اس میں یہ ہے کہ وہ شاید وہ گالیاں آپ کو خود دینا چاہتا ہے، کسی کا نام لے کے آپ کو سنا رہا ہے، صحیح صحیح صحیح، تو آپ بے وقوف کیوں بنے، یا آپ اس کا پلان پورا کریں، صحیح، چھوڑ دیجئے، بھول جائیے۔ اب یہ ایسے لیسن ہے، یہ تو صرف 2 میں نے بتایا، جی جی، ایسے بہت لیسنس ہیں ٹھیک، جو ہم نے سیکھے۔ انسان ہر لمحہ سیکھتا ہے صحیح، اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم سیکھتے رہتے ہیں تو پرانے خیالات نیگیٹ ہوتے رہتے ہیں، ڈسکارڈ ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ نئی چیزیں لیتی رہتی ہیں، صحیح، وقت گزرتا ہے، حالات تبدیل ہوتے ہیں، وہ نئی چیزیں جو آج درست ہیں وہ کل درست نہیں رہیں گی، صحیح، ان کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی معلومات کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے۔ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اس پورے پروگرام میں 2 باتیں اخذ کی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا جب آپ کسی کانسیپٹس، فلاسفیز، آئیڈیالوجیز کو اسٹڈی کریں تو اس پہ ہٹ درمی نہ کریں، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اب ٹھیک ہے تو پچھلے والا کانسیپٹ کو چھوڑ دیں۔ اور ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی استاد کے ہاتھ میں ضرور ہونا چاہیے، اس میں بھٹکنے کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم رہ جاتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔